طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ تو وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑے گی۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو بولیے گا؟ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی؟ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا،
जब तक दो भाई इकट्ठे कारोबार करते हैं, नीयत होती है कि हमारा घर चलेगा, तब तक अल्लाह बरकत देता है। और जब अपनी अपनी जेबें समेटने लग जाते हैं ना, कि ये मेरा 5,000 है, आज मैं गया था उगराई करने, ये मेरा 10,000 है, आज मैंने ज़्यादा की, जब वो टटोलने लगते हैं फिर उस दुकान से भी बरकत उठ जाती है, फिर वहाँ से भी बरकत चली जाती है। फ़इन्ना लहू मईशतन दन का, फरमाया जब तू में मुँह फेर लेता है फिर तेरी ज़िंदगी अल्लाह तंग कर दे, फिर वहाँ से भी बरकत, खूबसूरती, असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफ़ा दुकान पे रहता, कई दफ़ा घर में रहता। एक दफ़ा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने माँ बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, कुछ अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी तो मैंने भी गंदी नज़र से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फ़ौरन उसकी सज़ा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नज़रें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नज़रें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तो किसी औरत के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी 1, अल्लामा इस्माइल हक़ी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाज़न 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी कंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। फ़इन्ना लहू मईशतन दन का, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे में, तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा की। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। क्या ना, एक जगह पे मैं हाजिर था तो वहाँ दस्ताए फजीलत का जलसा था, तो एक मौलाना ने तकरीर की, जिस तरह ताजर कह लेता है ना जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर कमाई करता हूँ तो गरीबों को भी देता हूँ, समझा लिया ना अपने आप को। रिश्वत लेने वाले ने भी एक दलील गाड़ लिया, वो कहता मैं अमीरों से नहीं, मैं गरीबों से नहीं लेता। तो अमीरों का हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ने आपकी लगाई है, क्या आप हिसाब करें अमीरों का कि वो क्या कर रहे हैं। ये हमने ना ये दलीलें गाड़ ली है, ये हमने दलील गाड़ ली है कि वही अपने आप को मुतमईन करने की। मैं हाज़िर था तो एक मौलाना तकरीर की थी, आलिम सारी रात। ये सिर्फ उलमा की बात नहीं, हर तबके ने अपने बारे में इस तरह की चीज़ें याद कर ली हैं, हमने रट ली हैं। जैसे खामद ने याद कर लिया है कि किसी गैर के लिए सजदा जायज़ होता तो अल्लाह औरत को हुक्म देता, नबी पाक हुक्म देते कि वो खामद को सजदा करे। तो बीबी ने भी याद कर लिया है कि हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो बीवी के हक़ में बेहतर है। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, दूसरी की मर्ज़ी की चीज़ किसी ने याद नहीं की, सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें याद कर ली। तो मौलाना तकरीर कर रहे थे, कहने लगे जी हुजूर ने फरमाया है कि आलिम सारी रात सोया रहे और आबिद सारी रात इबादत करता रहे, दर्जा फिर भी आलिम का ज़्यादा है। पर दूसरे आए उन्होंने भी उसी हदीस पे बात की, तीसरे आए तो उन्होंने भी उसी हदीस पे बात की। तो मेरा नंबर आया तो मैंने कहा जी ये जो हदीस आप सुना रहे हैं ना, ये हदीस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आलिम सारी रात इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठ के फजर पढ़े, और आबिद सारी रात नमाज पढ़े, तो दर्जा फिर भी आलिम का ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि एक हदीस में तो यह है कि 70 आबिद भी इबादत करें और आलिम सोया रहे, तो उन 70 से सोने वाले आलिम का दर्जा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कहा इसका भी ख्याल रखो कि ये हदीस गौसे पाक को भी आती थी।
یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں۔ میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں، اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں کتنے فیصد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لی، کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو، 2.5% ہے نا جی۔ آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا، پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے۔ اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کی، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو۔ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا، بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا۔ معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو، کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو، کہتے جس دن کلمہ پڑا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000۔ جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتہ چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے،
कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा, लिबास टाट का तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कह तले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखे देखे इधर देखें, जब कोई लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भाई आपको किसी ने कोई तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है, लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कही तले अहले का। अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार। अब कई तल्लाहुमुल्लाह व रसूल, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफ़ा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है, तो रब को इतना पसंद आया सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले मैं अबू बकर रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहाँ इकबाल बोले, कहने लगे खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुदी को कर बुलंद इतना के और तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी है कि नाराज है। तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूँ। यहाँ लोग लेके भी नहीं राजी होते, अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी है, सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना है। फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, हदीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना। फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। फरमाया ना 3 हिस्से बेटी को, चौथा हिस्सा दे। तेरे बच्चे लोगों के हाथ देखे मैं गवारा नहीं करता। उनसे कहा कि चौथा हिस्सा दो तब कबूल करूंगा। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तू सारे ले आ, तेरा सारा ही कबूल है, तू सारे ले आ तेरा। और एक लफ्ज़ हदीस में ऐसा है, आप यकीन करें, गुलाम हूँ किसी फ़कीर का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ ना तो आपे से बात बाहर निकल जाती है। हुजूर का एक फरमान है, जब उस पर तवज्जो आती है ना तो मतलब ये कि लफ्ज़ जो है ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते, और दिल कहता है कि नहीं ये जो है ना ये मिराज है, ये असल है, ये हकीकत है। वो तिरमिज़ी के लफ्ज़ है, पर आप यकीन करें कि लगता ये है कि दुनिया मोहब्बत सारी सिमट गई इसमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और फिर अगले लफ्ज़ ऐसे हैं कि रूह वज्द करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है, मैंने अपना समझ के। मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा, ये शिकायत, यानी इसको सारा भी तरोड़ मरोड़ लूंगा तो इसके लफ्ज़ों पर कभी हरफ। और यार कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 देते हैं तो 20 जगह बताते हैं, जो खाना खिलाते हैं तो जिक्र करते हैं, पर मैं इसका माल मेरा माल है, मेरा, इसको सारा तोड़ के खा भी जाएंगे तो ये शिकवा नहीं करेगा, ये सारा मेरा अपना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फ़ौरन बोल पड़े, अर्ज़ की हुजूर जब मैं आपका हूँ तो माल भी तो आपका ही है ना,
یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت ملا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے, اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. ملا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں, وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل, تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا, اس سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں, اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے, ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے. میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا. چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں. صبح میں 7 بجے کے 8 بجے وہاں پہنچ گئے. حضرت آرام فرما رہے تھے, نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری. ظہر بھی ہوئی, پھر عصر بھی ہوئی, پھر مغرب بھی ہوئی, پھر عشاء بھی ہوئی. عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی, بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں, تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں. ہم چھوٹے تو ان کی مہربانی ہے, اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں نہیں ملنا, میرے سنگی ساتھ موجود تھے, صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا, نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک. وہ ہنس بولے تھے, وہ دی مہربانی نہیں تو ایسا تے لاڈ ہی لڑاؤ نے, اس کی مہربانی ہے. اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی معاملہ نہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہو. وہ ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے. جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے, رنگ کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے. پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے. جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے. کوئی عرض نہیں, اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے. اب یقین کرے وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے, وہ سرور گیا نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے, پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں. 600 سال وہ سام بیٹھا رہا, 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا, ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی, ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا سوراخ ٹھہریں, میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی, کہیں چادر پھاڑ کے رکھی, اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی, 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے, یہ سارے بند کر دیے, جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی, گرمی. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں, وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. ملا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا, اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا, اب تو جا, مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے, یہ محبت ہے, یہ بارفتگی ہے, یہ سوز ہے, یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے, مرنے کا بھی مزہ آتا ہے, مرنے کا بھی مزہ, سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا. رنگ اور ہوتا ہے, درد اور ہوتا ہے, ذائقہ اور ہوتا ہے, کیفیت اور ہوتی ہے. پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا, بڑی گاڑی کا, لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے, کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے, کوئی اس کا ذکر سنائے, کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے,
کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے، پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیل دلیل لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں۔ تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ ہی گیا، میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم، پر میں کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل، آپ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھیں، ان کو خرید لے، یہ یہی رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہو، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھل کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔
تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور اب حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا۔